شاہ صاحب ایک تو واشنگٹن اگر دیکھا جائے تو وہ بھی اس کا اپنا ایک رول ہے، اکنامک پارٹنر ہے پاکستان کا. ہم نے دیکھا کہ کافی معاملات میں پاکستان کو اس کی مدد درکار ہوتی ہے. دوسری جانب یہی اگین پاکستان کو اپنے انٹرسٹ کو بھی دیکھنا ہے. تو یہ جو بیلنسنگ ایکٹ ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ پاکستان اپنی ٹائز کو کیسے مینٹین کرے؟ دونوں جو ہمارے پارٹنرز ہیں وہ چاہے یو ایس ہو یا پھر چائنا ہو، اور اس ٹور کو کس طرح، اس وزٹ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جو اپ کمنگ ہے؟ اس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے بڑی؟ دیکھیں میرے خیال میں چائنیز کے لیے یہ پروجیکٹ ڈو اینڈ ڈائی پروجیکٹ ہے، اور اتنی بڑی انویسٹمنٹ ٹریلینز آف ڈالرز کی اگر انہوں نے کی ہے اور اتنے عرصے کے اندر وہ یہاں تک لے کے آئے، گوادر پورٹ ہو یا دوسرا بی آر آئی کے جو لنک پروجیکٹس ہو، میرے خیال میں ہر صورت میں وہ چاہیں گے کہ یہ چیزیں جو ہوں. اور جس طریقے سے ہماری اسٹیبلشمنٹ اور فوج نے گارنٹی دی ہے، میرے خیال میں چائنیز اب کافی حد تک جو ہے وہ مطمئن ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ انیشیٹ ہوگا، اور پاکستان جو ہے کمیٹڈ ہے. کیونکہ جب تک ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم کے انڈر فوج کی جانب سے کمٹمنٹ نہیں آئی تھی، میرے خیال میں پولیٹیکل گورنمنٹ کے اوپر چائنیز گورنمنٹ کی اتنی ٹرسٹ بھی نہیں تھا. دوسرا، امریکہ کی مثال اس ساس جیسی ہے، وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتی. اور میرے خیال سے اس بار بھی وہ اس لیے خوش نہیں ہے کہ امریکنز ایک پراکسی وار دوبارہ لڑ رہے ہیں. ہمیں بڑا اوپنلی اب ڈسکس کرنا چاہیے. دیکھیں جو لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے وہ صرف آپ اس کو ان آئسولیشن نہ دیکھیں. جس طریقے سے آئی ایس کے کو پیٹرنائز کیا جا رہا ہے افغانستان کے اندر، اور وہ باقی دہشت گرد گروپوں کے ساتھ مل کر ان چیزوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو کہ چائنیز انٹرسٹ کو ہٹ کر رہی ہیں. خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ اگر بی ایل اے ہے، بی ایل اے لنکڈ ہے ٹی آئی پی کے ساتھ، ای ٹی آئی ایم کے ساتھ، اور ایون آپ ٹی ٹی پی کو اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. ایک نیکسس بن چکا ہے، اور اس سے دوسری آپشن بھی نہیں ہے. میرے خیال میں بڑا اوپنلی امریکن تھنک ٹینکس بھی جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یو ایس نے، امریکہ نے مبینہ طور پر آئی ایس کے جو فائٹرز ہیں ان کو باقاعدہ اپنے جو ہے وہ ہیلی کاپٹرز کے لیے سے لا کر اس ریجن کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ انسٹال کیا ہے. ریزن آبویسلی یہی ہے کہ وہ اس جگہ پہ اپنا فٹ رکھنا چاہتے ہیں، اپنا ہولڈ رکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے دو تین مقاصد ہیں. ایک طرف وہ افغانستان کو چھوڑ کے بھی نہیں جانا چاہ رہے کیونکہ سینٹرل ایشیا ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ طالبان کو بھی ایک لحاظ سے کسی نہ کسی طرح نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں آئی ایس کے کی موجودگی کی وجہ سے. دوسرا دیکھیں پاکستان کا جو ریجن ہے اس کو وولٹائل رکھنا بھی میرے خیال میں امریکن کے مفاد میں ہے، اور اس کا ریزن یہی ہے کہ وہ چائنیز انٹرسٹ کو، سی پیک کو یا اس کی اکنامک انویسٹمنٹ کو انڈرمائن کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور پاکستان کو پریشرائز بھی رکھ رہے ہیں. تیسرا جو بڑا اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان اکنامکلی سٹرانگ ہو اور اس کے بلاک اور اس کے انفلوئنس سے نکلے. لہذا وہ آئی ایم ایف کے تھرو بھی ایک جو ہے وہ پریشر پاکستان کے اوپر ڈال رہے ہیں، اور ایسی چیزیں جو کہ شاید پاکستان اکنامکلی اسٹیبلائزیشن کی طرف جائے اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریے. اور یہ میرے خیال میں ایک حقیقت ہے، اس کے اوپر ہمارے پالیسی میکرز کو بھی سوچنا چاہیے کہ وے آؤٹ کیا ہے. کیا وہ واقعی اوپنلی چائنیز بلاک کے اندر جائیں یا وہ امریکنز کو بھی خوش کرتے رہے؟ جہاں تک اب چائنا کا تعلق ہے، میرے خیال میں اس کو بھی مسٹرسٹ ہے. جس طریقے سے پاکستان کے اندر اکانومی کے حالات ہیں، جس طریقے سے کرپشن کے حالات ہیں، جس طرح ہمارے ہاں اشرافیہ جو ہے وہ پیسوں کی بندر بانٹ کر، خاص طور پر حکومتی جو پارٹیاں ہیں ان کی جو مس اپروپریشن ہے وہ ان کے لیے بڑا کنسرن ہے. دیکھیں ایک اور فیکٹر، آپ ظاہری بات ہے کہ امریکہ اس لیے بھی جو ہے وہ اس ایریا کے اندر پاکستان کے اور چائنیز کے انٹرسٹ کو وہ سبوٹاج کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے کہ انڈین اور اسرائیلی نیکسس جو ہے اس کے اوپر بھی امریکن لابی کی کافی انٹرسٹ ہے اور کافی انفلوئنس ہے، اور وہ انڈائریکٹلی پاکستان کو اس لحاظ سے بھی پریشرائز کر رہے ہیں. تو یہ ملٹیپل جو فیکٹرز ہیں وہ افیکٹ کر رہے ہیں امریکن پالیسی کو. لیکن ایک بات اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ چائنیز انویسٹمنٹ یہاں پہ آئے، چائنیز سٹرانگ ہو. اور چائنیز کا جو اگلا پلان ہے، دیکھیں وہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹلی بات کر رہے ہیں، اور ان کا یہ پلان بھی ہے کہ وہ اس سی پیک کو افغانستان کے ساتھ لنک کر کے سینٹرل ایشیا تک جائے. تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا ایک امریکنز کے لیے چیلنج ہے. پاکستان کا آپ کو اس ساری صورتحال میں ان کچھ ماضی کے کچھ اگر ہم ایئرز اٹھا کر دیکھیں، ٹلٹ کس سائڈ پہ نظر آ رہا ہے پاکستان کو؟ جی دیکھیں ٹلٹ نہیں، پاکستان کی مجبوری ہے کہ وہ چائنیز سائڈ پہ اس لیے جائے گا کہ امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کو ڈچ کیا ہے. دیکھیں جب وار آن ٹیرر میں پاکستان لڑتا رہا تو سوائے اس کے کہ ہمارے روڈ انفراسٹرکچر کو یوز کیا گیا، ہمارے راستے کو یوز کیا گیا، ہماری ایئر سپیس کو یوز کیا گیا، اور ہمیں دیا کیا گیا سوائے آپ روڈ کنسٹرکشن کے علاوہ کوئی بڑی چیزیں امریکہ نے ہمیں نہیں دی. پھر ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ افغان وار
اور یہ جو وار آن ٹیرر ہوگی اس کے بعد ہم ریکنسٹرکشن اپورچونٹی زونز بنائیں گے اور یہاں پہ ایک بڑا صنعتی انقلاب آئے گا. آج تک وہ ROZs نہ بن سکے. اس کے بعد آپ کی ڈی ریڈیکلائزیشن کے لیے جو وعدے کیے گئے تھے, آپ کے اس خطے کو ریڈیکلائز کرنے میں اور ایکسٹریمسٹ ٹینڈنسیز پیدا کرنے میں امریکن کا خود بڑا ہاتھ ہے, لیکن ڈی ریڈیکلائزیشن اور ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو کچھ نہ کیا. بلکہ ایک لحاظ سے ہم دیکھا تو ہمارا جو کریم طبقہ تھا, ایجوکیٹڈ طبقہ تھا, اس کا برین ڈرین کروایا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے خیال میں پاکستان کے پالیسی میکرز کو بڑا ریئلسٹکلی سوچنا ہوگا کہ جو غلطیاں وہ پہلے کر چکے ہیں ان کو دوبارہ نہیں دہرانا چاہیے. اب چاہے امریکن دھمکی دیتے ہیں یا وہ کسی طریقے سے ایکشن کی بات کرتے ہیں, پاکستان کو اپنے اکنامک انٹرسٹ کو دیکھنا ہوگا. اور میرے خیال میں جو قریب ترین ہمارا اس وقت انویسٹر ہے وہ چائنا ہے, اور چائنیز کے ساتھ ہماری ٹرمز کنڈیشن بڑی اوپن ہونی چاہیے. امریکنز کو بھی ایک بڑا کلیئر میسج دینا چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.